الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ عید کی آمد ہے۔ آج ہم 3 موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ایک تو صدقہ فطر کا کیا کانسیپٹ ہے، کیا تصور ہے ہمارے دین میں۔ دوسرا رؤیت ہلال، اسے ہم مون سائٹنگ کہتے ہیں۔ اور تیسرا عید کے کچھ مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم اور فرض قرار دیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض اور واجب قرار دیا، یعنی صدقہ فطر ادا کرنا یہ لازم ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر یہ ہے کہ جب رمضان کا اختتام ہونے لگے تو عید کی نماز سے پہلے آپ نے کچھ صدقہ نکالنا ہے۔ یہ صدقہ کتنا نکالنا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ صاع من تمر او صاع من شعیر، کھجوروں کا 1 صاع یا جو، جیسے گندم کے ساتھ جو ہوتا ہے، یا جو کا 1 صاع، یہ صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ ہر شخص اتنا صدقہ فطر نکالے۔ صاع اس زمانے میں ایک پیمانہ تھا، جیسے ہمارے ہاں کلو ہے، سیر ہے، تو گندم وغیرہ ماپنے کے لیے، کھجور ماپ کر دینے کے لیے ایک پیمانہ استعمال ہوتا تھا جس کو صاع کہتے تھے۔ ہمارے آج کل کے حساب سے وہ 2 کلو 400 گرام کا پیمانہ تھا، یعنی 1 صاع کے اندر 2 کلو 400 گرام کھجور یا گندم یا جو آ جاتا تھا۔ یا آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 صاع تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ تو 2.5 کلو گندم، 2.5 کلو جو، یہ اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ اس نے ہر شخص نے عید کی نماز سے پہلے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ صاع من تمر او صاع من شعیر، یعنی گندم کا 1 صاع ہو، جو کا 1 صاع ہو، یا صاع من طعام، کھانے کی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کھانے کی چیز، اس کا بھی 1 صاع آپ نکال سکتے ہیں۔ یا پنیر کا 1 صاع، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کسی کے پاس کشمش ہے تو اس کا 1 صاع بھی نکال سکتا ہے۔ بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ گندم یا جو یا اناج کے بجائے اگر اس کی رقم بھی دے دے تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت بنیادی ضرورت انسان کی اناج اور غلہ ہوتا تھا، تو اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ اناج اور غلہ دے دے۔ اب انسان کی ضرورتیں بڑھ گئی، کسی کو اگر آپ روپیہ پیسہ دے دیں گے تو اگر اناج غلہ اس کی ضرورت ہے تو وہ اناج غلہ خرید لے گا،
اگر اس کی کوئی اور ضرورت ہے، بچوں کے کپڑے وغیرہ اس نے لینے ہیں تو وہ لے لے گا۔ تو 2.5 کلو گندم، 2.5 کلو جو، 2.5 کلو کھجور، 2.5 کلو پنیر، 2.5 کلو کشمش، اس کی رقم بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تو گندم کا جو سرکاری ریٹ ہے تقریباً غالباً 120 روپے کے حساب سے آج کل لگایا جا رہا ہے۔ تو 120 روپے کے حساب سے اگر لگائیں تو یہ صدقہ فطر 300 بنتا ہے۔ اگر 150 گندم کا ریٹ لگائیں گے تو یہی صدقہ فطر بڑھ جائے گا، تقریباً 400 کے قریب پہنچ جائے گا۔ بس یہ ہے کہ 300-400 روپے فی گز کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ فطر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر، ہر غلام، ہر آزاد، ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر میل، ہر فیمیل، ہر مرد، ہر خاتون، سب کے اوپر لازم ہے۔ گھر کا جو بڑا سربراہ ہے وہ اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، یہاں تک کہ جسے ہم نیو بورن بیبی کہتے ہیں، یعنی اس دن اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی صدقہ فطر اس نے ادا کرنا ہے۔ اور اس کے گھر میں اگر فل ٹائم ملازمین ہیں، جیسے گھروں کے اندر ہی ان کو رہائش دی ہوتی ہے، تو ان کا صدقہ فطر بھی اس نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا تھا، آبجیکٹو کیا تھا، کیوں یہ فرض قرار دیا گیا؟ تو اس میں احادیث میں 2 مقاصد کی طرف اشارہ کیا گیا۔ فرمایا گیا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ ایک تو یہ ہے کہ جو روزے دار ہے، جو صائم ہے، اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، کوئی فحش بات کر جاتا ہے، کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت اس سے صادر ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو روزے کی کمی کوتاہی ہے صدقہ فطر ادا کرنے سے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی روزوں میں جو کوتاہی رہ گئی وہ صدقہ فطر ادا کرنے سے جاتی رہتی ہے۔ کبھی بھولے سے روزے کی حالت میں کھا پی لیا، کبھی سحری تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا، کبھی افطاری جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آئی، جلدی کر لی۔ مطلب اس قسم کی جو مسٹیکس ہو جاتی ہیں، جانتے بوجھتے نہیں، غلطی سے جو چیزیں ہوتی رہتی ہیں، جذبات کے غلبے میں کبھی کوئی کسی کے ساتھ بندہ روزے کی حالت میں الجھ پڑا۔ اب یہ ساری چیزیں منع تھیں، ان کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا تھا۔ تو یہ جو صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس سے اس کی ان غلطیوں کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا کیا کہا گیا؟ وطعمۃ للمساکین، مساکین کو کچھ کھانے کو مل جاتا ہے۔ یعنی صدقہ فطر ادا کرنے کی صورت میں عید کے موقع پہ وہ جو غرباء ہیں، جو مساکین ہیں، وہ بھی کچھ اچھا کھا پی لیں گے۔ عید کا ایک موقع ہے، اس میں ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ تو صدقہ فطر کا ایک دوسرا مقصد یہ بھی بیان کیا گیا۔ اب یہ نہ ہو کہ تمہارے پڑوس میں، تمہارے محلے میں، تمہارے قرب و جوار میں، تمہارے گھر میں تو اچھے اچھے کھانے پک رہے ہوں اور ان کے بچے جو ہے وہ حسرتیں کر رہے ہیں، تمہارے بچے تو اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہوں اور ان کے بچوں کی حسرتیں رہ جائیں۔ اس لیے کہا گیا کہ سب نکالیں، سب نکالیں، اللہ کے رستے کے اندر سب کچھ نہ کچھ نکالیں، اور اپنے ارد گرد غرباء اور مساکین کو اتنا دیں کہ کم از کم عید والے دن وہ اچھا کھا پی لیں، اور وہ بھی وہ خوشی محسوس کریں جو کہ دوسرے لوگ خوشیاں محسوس کر رہے ہیں، ان کے بچے بھی اسی طرح سے خوش ہوں جیسے کہ دوسروں کے یا تمہارے بچے خوش ہو رہے ہیں۔ تو صدقہ فطر کا ایک بڑا مقصد یہ بھی بیان کیا گیا۔ اب صدقہ فطر کو ادا کب کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جس نے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا تو یہ تو اللہ کے ہاں ایکسیپٹڈ ہے، اس کو قبول کیا جائے گا۔ عید کی نماز سے پہلے
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، تاکہ اگلے نے اگر عید کے حوالے سے کچھ خریداری کرنی ہے تو وہ کر لے۔ اسی روایت کے اندر ہے کہ اگر کسی نے اس کو لیٹ کر دیا، ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، اگر کسی نے نماز عید کے بعد صدقہ فطر ادا کیا تو اب یہ عام صدقہ ہے، اب یہ صدقہ فطر کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا، اب اس کو عام صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرنا ہے، عید کی نماز سے پہلے پہلے، مطلب ابھی ان دنوں کے اندر صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے یا آخری ہفتہ ہے، لاسٹ ویک ہے، اس میں آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ صدقہ فطر کے بعد نیکسٹ جو ہمارا موضوع ہے آج کی اس جمعہ کی نشست کا، رؤیت ہلال ہے، مون سائٹنگ ہے۔ ہمارے یہاں اس حوالے سے بہت کچھ اختلافات سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، بہت ساری کنفیوژنس ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو سائنس کا نام لے کے کنفیوژنس پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز بہت اہم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہے جسے چاند کی پیدائش کہا جاتا ہے، مون کریشن، اور دوسری چیز جسے چاند کی رویت کہا جاتا ہے، چاند کو دیکھنا، مون سائٹنگ۔ یہ 2 مختلف چیزیں، ہمارے اب سب بچے کم از کم اتنی سائنس تو پڑھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو نظام شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، یہ اس طرح سے ہے کہ ہماری زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور چاند ہماری زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ اس طرح سے اللہ نے نظام چلا دیا، یہ سب حرکت میں، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے آربٹ کے اندر تیر رہا۔ اب مہینے میں 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج، زمین اور چاند ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں، ایک لائن میں آ جاتے ہیں، اسٹریٹ لائن میں۔ اگر لائن اس طرح سے بنے کہ سب سے پہلے سورج ہے، پھر اس کے بعد زمین ہے، پھر اس کے پیچھے چاند ہے، تو یہ 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اگر لائن اس طرح سے بنے کہ سب سے پہلے سورج ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاند ہے، پھر اس کے بعد زمین ہے، اس کو کہتے ہیں نیو مون، مون کریشن۔ یہ عموماً 27 دن کے بعد ہو جاتا ہے، یعنی جب 27 تاریخیں گزر جاتی ہیں تو اس کے بعد چاند کی پیدائش ہو جاتی ہے، یعنی سورج، پھر سورج کے آگے چاند ہوتا ہے اور چاند کے آگے زمین ہوتی ہے، یہ تینوں ایک لائن میں آ جاتے ہیں، ایک اسٹریٹ لائن بناتے ہیں۔ اس اسٹریٹ لائن کی وجہ سے زمین سے چاند ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ چاند کے اوپر جو ہے وہ سورج کی شعاع نہیں پڑ رہی ہوتی، اس طرح سے اینگل نہیں ڈال رہی ہوتی کہ ہمیں زمین سے چاند نظر آئے۔ اس کو چاند کی پیدائش کہتے ہیں۔ تو چاند کی پیدائش جو ہے وہ 27 دنوں کے بعد ہو جاتی ہے، نیا چاند پیدا ہو جاتا ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیا چاند 27 دنوں کے بعد طلوع ہو جاتا ہے۔ سورج میں اور چاند میں ایک فرق ہے، سورج طلوع ہو جائے تو نظر آتا ہے، سورج نکل آئے تو پوری دنیا کو نظر آتا ہے، چاند نکل آئے تو وہ نظر نہیں آتا۔ چاند کو اگر آپ سائنٹیفکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو 27.3 ڈیز کے بعد وہ طلوع ہو جاتا ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے چاند کی پیدائش کے اوپر، اور یہ جب طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا میں اس کا ایک ہی وقت ہے طلوع ہونے کا، چاند کے طلوع ہونے کا پوری دنیا میں وقت ایک ہی ہے، نظر آنے کا وقت اس کا ڈفرینٹ ہے۔ اس میں جسے ہم طول بلد کہتے ہیں، عرض بلد کہتے ہیں، لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ، کہ آپ کا ملک جو ہے وہ اس کرۂ ارضی پر، اس پلانٹ ارتھ پہ کہاں پر واقع ہے۔ تو جب چاند جو ہے وہ طلوع ہونے کے بعد آگے حرکت کرتا ہے، سورج کی حرکت تو مشرق سے مغرب کی طرف ہے، چاند کی حرکت الٹ ہے، مغرب سے مشرق کی طرف ہے۔ تو 10 سے 12 ڈگری یا بعض نے کہا 15 ڈگری جب چاند حرکت کرتا ہے تو پھر پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ تو ہمارے دین نے
چاند کے احکامات کو اس کی پیدائش کے ساتھ، اس کے طلوع ہونے کے ساتھ نہیں جوڑا، اس کی رویت کے ساتھ جوڑا کہ جب وہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو اس لیے جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ ایک روایت حضرت قریب سے ملتی ہے، حضرت قریب کہتے ہیں کہ انہیں ام فضل نے شام میں بھیجا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، یعنی یہ صحابہ کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے۔ اب اس میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے قریب، وہ شام میں گئے، حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے رضی اللہ عنہ، تو وہ ان کے پاس کسی کام سے گئے، مدینہ سے شام میں گئے، مطلب مدینہ سعودی عرب میں ہے اور شام بھی ہمیں معلوم ہے کہ ایک ملک ہے، تو شام میں وہ دمشق میں گئے، تو وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، جو بھی ان کی ضرورت تھی وہ انہوں نے پوری کی۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا کہ رمضان کا چاند جو ہے وہ ہم نے جمعے کی رات کو دیکھا، یعنی جمعے کی رات کو رمضان کا چاند نکلا اور لوگوں نے پھر جمعے والے دن پہلا روزہ رکھا۔ اب رمضان کا مہینہ انہوں نے شام میں گزارا، جب شام میں گزارا تو رمضان کے مہینے کے آخر میں یہ مدینہ میں آئے، جب مدینہ میں آئے تو ان کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے روزہ کب رکھا تھا شام کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو چاند جمعے کی رات کو نظر آیا تو ہم نے جمعے والے دن روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے چاند ہفتے کی رات کو دیکھا تو ہم نے مدینہ میں چاند ہفتے والے دن رکھا، ہم نے مدینہ میں روزہ ہفتے والے دن رکھا، یعنی ایک دن بعد۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ شام میں میں نے بھی چاند دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا جو وہاں کے گورنر تھے، تو آپ کو کیا ان کی رویت کا اعتبار نہیں ہے، ان کی بات کا یقین نہیں ہے؟ تو آپ کو ان کی بات کا یقین کرنا چاہیے۔ تو جب شام میں جمعے والے دن چاند نظر آ گیا تھا تو آپ نے ایک دن لیٹ روزہ رکھا ہے، تو اب آپ کو عید کم از کم ان کے ساتھ کر لینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح سے حکم دیا ہے کہ جب تک تم خود چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک تم نے نہ عید کرنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے۔ تو ہر ملک کے لوگ اپنی رویت کا اعتبار کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ایک جگہ پہ چاند نظر آ جائے، مثال کے طور پہ سعودی عرب میں، تو اب ہم پوری دنیا کے لوگوں کو کہیں کہ جی وہ روزہ رکھ لیں، پوری دنیا کے لوگوں کو ہم کہیں کہ جی وہ عید کر لیں۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یونٹی پیدا کرنی چاہیے، ہمیں یکجہتی پیدا کرنی چاہیے، اگر سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا تو پوری دنیا میں مسلمانوں کو عید کر لینی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی یونٹی پھر ہم نمازوں میں کیوں نہیں پیدا کر لیتے؟ مطلب نمازوں کے اوقات تو ہمارے یہاں مختلف ہے نا، سعودی عرب میں جس ٹائم پہ نمازیں ہو رہی ہیں ہم پوری دنیا میں اسی ٹائم پہ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جب ہمارا پورا نظام شمسی اس میں اختلاف ہے، ہمارے نمازوں کے اوقات ایک نہیں ہیں، ہمارے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمارے اوقات کار ایک نہیں۔ اب اس وقت یہاں پاکستان کے اندر دن ہے تو آپ امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں رات ہے، وہاں رات ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ کیسے پاسبل ہوگا؟ یعنی سعودی عرب کے اندر اگر چاند نظر آ گیا تو اب وہ شام کا وقت ہوگا، شام کا وقت ہوگا سعودی عرب کے اندر، ظاہری بات ہے مغرب کے بعد کا وقت ہوگا، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں کئی ایسی جگہ ہوں گی جہاں ابھی صبح کا وقت ہوگا، لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا۔ مثال کے طور پہ سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا تو اب امریکہ تو پیچھے ہے 10-12 گھنٹے، امریکہ 10-12 گھنٹے پیچھے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں ابھی لوگوں نے سحری کر کے روزہ رکھا ہے، تو وہ کیسے عید کر سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے، ان کا ایک روزہ مس ہو جائے گا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک جگہ چاند نظر آ جائے اور ساری دنیا کے مسلمان اس کو فالو کریں، تو یہ پاسبل نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر ملک کے لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنا اعتبار کرنا ہے۔ ہر ملک کے لوگوں نے اپنے چاند کا، اگر اس ملک میں جو ہے وہ چاند نظر آ گیا تو وہ عید کر دیں۔ جیسا کہ آج ہمارے یہاں اب ریاست اس کی ذمہ داری لیتی ہے، اسٹیٹ اس کی ذمہ داری لیتی ہے، رؤیت ہلال کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، تو اب اس میں جو ہے وہ ان کے پاس آلات بھی ہوتے ہیں، ساز و سامان بھی ہے، جدید ٹیکنالوجی بھی ہوتی ہے، رصد گاہیں بھی بنی ہوئی ہیں، تو وہ جب ایک اعلان کرتے ہیں تو پھر عام لوگوں کو یہی ہے کہ اس کے اوپر اعتماد کریں۔
تو ہمارے یہاں یہ ایک طرح سے جو تماشا لگتا ہے KPK میں، مطلب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ عید کر لیتے ہیں، یا ان کو چاند جو ہے وہ پہلے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ عالم کیسے پہلے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، پورے ملک میں کہیں نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ وہاں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک امت ہیں، ہم ایک قوم ہیں، تو اس کے اندر دراڑ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اب اس وقت کئی ایک ممالک میں جہاں مسلمان مینارٹی میں ہیں، تو وہاں یہ مسائل بہت زیادہ جو ہے وہ اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب UK میں یہ مسئلہ عام طور پہ آتا ہے کہ وہاں مسلمان سپلٹ ہو جاتے ہیں، کس کے ساتھ عید کریں۔ وہاں عموماً موسم ایسا رہتا ہے کہ بادلوں والا موسم ہے، چاند کی رویت ممکن نہیں ہوتی، چاند دیکھنا پاسبل نہیں ہوتا۔ تو اب کیا کرتے ہیں لوگ، کچھ لوگ سعودی عرب کے ساتھ عید کر لیتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں کہ جو قریبی ترین کوئی ملک ہے، جو مسلمان ملک ہے، موراکو ہے، کوئی اور ہے، تو اس کے ساتھ عید کر لیتے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے کہ ایک ملک کے جو لوگ ہیں ان میں تو یونٹی ہونی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے۔ ایک ملک کے لوگ تو کم از کم ایک دن عید کریں نا، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ایک دن عید کریں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمان ایک دن عید کریں تو وہ بے وقوفی معلوم ہوتا ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اب ہر شہر کے لوگ ہی اپنی اپنی عید کرنا شروع کر دیں، ہر صوبے کے لوگ، ہر ڈسٹرکٹ کے لوگ اپنی اپنی عید کرنا شروع کر دیں، تو یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ جب ایک ملک کے اندر ایک نظم ہے، ایک انتظام موجود ہے، کوئی کمیٹی موجود ہے، بھلے اس سے غلطی بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ کے ہاں جو ہے وہ جواب دہ ہوں گے۔ اور پھر خاص طور پہ یہ ہے کہ چاند جب بھی نکلے تو چاند کو دیکھنے کی جو دعا ہے اس کا خاص طور پہ اہتمام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب چاند کو دیکھتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ یہ چاند ہمارے اوپر طلوع ہوا، پہلی کا چاند ہے، ہلال پہلی کے چاند کو کہتے ہیں۔ ہلال بیسیکلی کہتے ہیں آواز بلند کرنے کو، تو پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اس پہ آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں عید کے جب چاند طلوع ہوتا ہے تو لوگ ایک طرح سے شور مچا دیتے ہیں، یا کچھ لوگ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہوائی فائر، تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ ایک شور مچتا تھا، تو اس لیے اس کو ہلال کہتے تھے۔ اس شور سے پتہ چل جاتا تھا کہ چاند نکل آیا۔ تو خیر بہرحال تو یہ جو دعا ہے، اس دعا میں کیا ہے کہ برکت کی دعا کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس چاند میں، اس مہینے میں ہمارے لیے برکت ڈال، اور یہ ہمارا مہینہ ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ گزرے، اور میرا رب اور تمہارا رب بھی کیا ہے، اللہ ہے۔ تو صدقہ فطر کے مسائل ہو گئے، اس کے بعد رؤیت ہلال کے مسائل ہو گئے، اور تیسری چیز جس کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے وہ عیدین کے مسائل، نماز عید الفطر۔ روایات میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں اس وقت انصار جو اوس اور خزرج کے قبائل تھے، انہوں نے سال میں 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے کہ جن دنوں میں یہ کھیل تماشا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دور جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں، یہ ہماری عید کے دن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں ان 2 دنوں کی جگہ 2 اور دن دے دی، وہ تمہارے لیے اب سے عید کے دن ہوں گے کہ جن میں تم نے کھیل کود کرنی ہے، جن میں تم نے خوشی منانی۔ اور وہ دن کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو عید الفطر تو رمضان کے فوراً بعد کا دن، اور عید الاضحیٰ جسے ہم بڑی عید کہتے ہیں، قربانی کی عید کہتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو جس کو ہم مناتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے گھر میں تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے والد گھر میں داخل ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میرے پاس انصار کی 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں جو کہ گیت گا رہی تھیں۔ پرانے زمانے میں جنگوں میں وہ گیت گائے جاتے تھے، تو ان کے جب خاندان کے لوگ، قبائل کے لوگ اس میں لڑتے تھے، بہادری کے ساتھ لڑتے تھے، تو اس کے اوپر وہ شاعری کہتے تھے اپنے بہادروں کی بہادری کے اوپر کہ کیسے شجاعت کے ساتھ وہ لڑے۔ تو وہ جو 2 لڑکیاں تھیں وہ وہاں بیٹھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے آبا و اجداد کی بہادری کے گیت گا رہی تھی، ان کے قبیلوں کی تعریفوں میں۔ تو کہتی ہیں کتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کے ان کو ڈانٹ دیا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر سے کہ ابو بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا،
ہر قوم کی ایک عید اور خوشی کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری خوشی کا دن ہے، مطلب ان کو گانے دو۔ مطلب اس میں کوئی آلات نہیں تھے، گانے بجانے کے آلات نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ شاعری تھی، اس شاعری کو وہ خوبصورت آواز میں پڑھ رہی تھی، جسے ہم کوئی کہہ سکتے ہیں کوئی نغمہ گنگنا رہا ہے، کوئی گیت گنگنا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حبشی یعنی حبشی لوگوں کی ایک جماعت تھی جو کہ نیزوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ مسجد نبی کی جو ہے وہ صحن کے اندر کھیل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان کے کھیل کو دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی دکھایا۔ تو مطلب وہ چیزیں کہ جن کا جواز ہے کھیل کود، تو عید کے دنوں میں مطلب اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہمیں ملتی ہیں عید کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ عید الفطر کے لیے نکلتے تھے تو کچھ کھا پی کے نکلتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ کھجوریں کھا کے نکلتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ تاک کھجوریں کھا کے نکلتے تھے عید الفطر کے لیے، مطلب 3 کھجوریں، 5 کھجوریں، 7 کھجوریں کھا لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک روزے رکھے ہیں، تو عید الفطر کا آغاز جو ہے وہ افطار سے کیا، تاکہ اس کا فرق ہو جائے کہ روزے اب ختم ہو گئے، تو اس لیے جب نماز کے لیے نکلیں عید کی نماز کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کے نکلیں۔ ہاں، عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب آپ نماز پڑھ کے آتے تھے تو پھر قربانی کے گوشت سے آپ افطار کرتے تھے، یعنی کچھ کھا پی کے نہیں جاتے تھے عید الاضحیٰ میں، بڑی عید میں، لیکن چھوٹی عید میں آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ کچھ کھا پی کے جاتے تھے۔ دوسری چیز جو کہ ہمیں سنت میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کھلے میدان کے اندر پڑھی، باہر جا کے پڑھاتے تھے، مطلب مسجد میں آپ نے عید کی نماز بہت کم پڑھی، یا بعض اوقات کبھی بارش ہو جاتی تھی تو مسجد میں پڑھ لیتے تھے، یعنی کسی مجبوری سے، ورنہ عموماً آپ کھلے میدان میں پڑھتے تھے۔ جب کھلے میدان کی طرف جاتے تھے تو اس میں تکبیرات کہتے تھے، اور تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ کا شکر ہے۔ جب عید کی نماز کے لیے جانا ہے تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے یہ تکبیرات کہتے ہوئے جانا ہے، 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ پھر یہ بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستہ بدل لیتے تھے، عید کی نماز کے لیے جاتے تھے تو اور رستے سے جاتے تھے، اور واپس آتے تھے تو اور رستے سے آتے تھے، اور اس میں مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ رستے قیامت والے دن ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ کیونکہ عید کی نماز میں کیوں باہر نکالا گیا، مسجد میں عید کی نماز کیوں نہیں پڑھی گئی؟ اس لیے کہ باہر کھلے میدان میں نکلیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں۔ تو عید کی نماز میں خاص طور پہ دعا کا اہتمام کیا جاتا تھا، لمبی دعا کی جاتی تھی، یعنی جتنا وقت جو ہے وہ نماز اور خطبے پہ لگایا جاتا تھا اتنا ہی دعا کے اوپر بھی لگایا جاتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کا خطبہ مختصر ہوا کرتا تھا، جمعے کا خطبہ بھی مختصر ہوا کرتا تھا۔ اب مطلب ہم نے بہت لمبے لمبے جو ہے وہ خطبے دینا شروع کر دیا، تو یہ مناسب نہیں۔ بس عید کا خطبہ میکسیمم کوئی 10 منٹ ہو جائے، اس سے زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں، خاص طور پہ عید الاضحیٰ پہ بھی آپ کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا خطبہ ہو جاتا ہے، لوگ اس سے تنگ پڑ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پھر خطبہ سنتے بھی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا، 10 منٹ کا، 10 منٹ کا خطبہ ہو گیا، 10 منٹ کی نماز ہو گئی اور 10 منٹ کی دعا ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرات، اور دوسرا یہ کہ رستہ بدلنے کا جو ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے، یہ حدیثوں میں واضح طور پہ موجود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھی، اور اس سے پہلے نہ کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی، یعنی عید والے دن کوئی اشراق کی نماز نہیں ہے، نہ ہی کوئی چاشت اور اوابین کی نماز ہے، عید والے دن صرف عید کی نماز ہے۔ تو جو عید کی نماز میں شامل ہو جائے تو بہت اچھا ہے، جو شامل نہ ہو سکے، لیٹ ہو جائے، یعنی اس نے کوشش کی ہے وقت پہ نہیں پہنچ پایا، تو وہ بعد میں 2 رکعت عید کی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ پھر عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، کوئی اقامت نہیں ہے، بس 2 رکعت نماز ہے، اور نماز کے علاوہ خطبہ ہے، اور خطبے کے علاوہ دعا ہے۔ ایک اور چیز جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی وہ یہ کہ اپنی عورتوں کو عید کی نماز کے لیے نکالو، یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے
سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ حکم دیا کہ ہم عید کی نماز کے لیے نکلیں اور دوسری عورتوں کو بھی نکالیں، بلکہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جس نے نماز نہیں پڑھنی، مطلب اس کی کوئی مینسز ہیں، حیض وغیرہ ہے، پیریڈز چل رہے ہیں، تو اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ وہ نماز تو نہیں پڑھے گی وہاں جا کے، کیونکہ ان دنوں میں عورت کے لیے نماز نہیں ہے، لیکن وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائے، اجتماعی دعا کے اندر شریک ہو جائے۔ تو عید کی نماز چونکہ ویسے ہی مسجد میں نہیں ہوتی تھی، کھلے میدان میں ہوتی تھی، تو اس لیے اس حالت میں عورت کے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ تو خاص طور پہ اہتمام کریں، اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کے، اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کے دیکھیں، یہی ایک مطلب بہانہ ہوتا ہے، یہی ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بات سنیں، ورنہ تو مرد حضرات ان کو تو موقع ملتا رہتا ہے کہ وہ مسجد میں 5 وقت آتے ہیں، کوئی نہ کوئی درس قرآن ہو رہا ہوتا ہے آپ کی قریبی مسجد میں، کچھ نہ کچھ خدا اور رسول کی بات آپ سن لیتے ہیں۔ عورتوں کے لیے کوئی اس قسم کا انتظام نہیں ہوتا، نہ ہم نے گھروں میں کیا ہوتا ہے ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا، تو وہ جب کوئی میسیج ہی نہیں سنیں گی، کوئی دین کی بات ہی نہیں سنیں گی، تو ان کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی، کیسے خدا خوفی پیدا ہوگی، کیسے وہ دین کے ساتھ جڑیں گے، کیسے وہ دین کو پریکٹس کریں گے۔ یہ جمعے کا موقع ہے، رمضان کی راتوں کا موقع ہے، عیدین کا موقع ہوتا ہے، اس میں کوشش کریں کہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کے، ہر جگہ ہم عورتوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، بازار میں لے کے جا رہے ہیں، ریسٹورنٹ میں لے کے جا رہے ہیں، پارکس میں لے کے جا رہے ہیں، جب مسجد کی باری آتی ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ساتھ لے کے جائیں کہ نہ جائیں۔ تو جب ہر جگہ وہ جا رہی ہے ہمارے ساتھ، شادی بیاہ کی محفلوں میں جا رہی ہے، تو مسجد میں آنے میں کیا حرج ہے جبکہ عورتوں کا علیحدہ سے سیپریٹ انتظام موجود ہو۔ تو ایک یہ بھی ہے۔ پھر یہاں تک کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جن کے پاس تو دوپٹہ بھی نہیں، غربت بہت زیادہ تھی اس وقت، غربت بہت زیادہ تھی، مطلب اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ سر کے اوپر جو اوڑھنی ہے وہ میسر ہو۔ تو آپ وسلم فرمایا نہیں، اس کو بھی نکلنا چاہیے، اور وہ کیا کرے، اپنی کسی سہیلی کے ساتھ اپنی اوڑھنی، اس کی اوڑھنی شیئر کر لے، مطلب دونوں مل کے جو ہے وہ ایک چادر میں عید کی نماز کے لیے نکلے۔ تو آپ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے، بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، عورتوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤ، اور خاص طور پہ دعا کا اہتمام کرو۔ تو ہمارے یہاں یہ ساتھ پارک میں، یہ ساتھ ہی پارک ہے، تو یہاں عید کی نماز ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر بارش ہوئی، لوگ پوچھ رہے تھے، تو اگر بارش ہو گئی تو پھر یہاں نماز نہیں ہوتی، تو ہم بھی یہاں پہ نماز ادا کریں گے، یہاں ہماری مسجد میں عید کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بارش ہو گئی تو پھر یہ لوگ تو پیچھے اپنی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، تو پھر ہم یہاں پہ اپنی مسجد میں جو ہے وہ نماز ادا کر لیں گے۔ تو ہمارا مسجد کا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، تو اگر کوئی ایسا ہوا تو اس پہ پھر ہم اعلان کر دیں گے۔ تو ویسے یہ ہے کہ یہاں چونکہ ہمارے ساتھ پارک میں ویسے عید کی نماز ہو رہی ہے، تو پھر یہاں ساتھ میں کوئی علیحدہ سے جو ہے وہ نماز کروانا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت